السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ اپنے خدا دادی صلاحیتوں کو بڑی اچھی طریقے سے اور مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بڑی خوش و خرم اور دوسروں کے ہیلپ میں گزارتے ہوئے بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے، آج کے پروگرام کا موضوع اعصابی کمزوری، ٹینشن، وہم۔ ٹینشن اور وہم ریسرچ کے مطابق ہر انسان کو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن اس کا مسلسل رہنا انسان کو بہت کرونک ڈیزیز میں اور بہت ذہنی الجھنوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ پھر بہت جسمانی اور سائیکولوجیکل ڈیزیز بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دو صلاحیتیں رکھی ہے۔ ایک وہ لوگ جو اپنے صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، یعنی منفی استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ وہم، ٹینشن، ڈپریشن اور غیر مطمئن زندگی اور خوف میں بسر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں، جس کی دل مطمئن ہوتی ہے، وہ وہم، ٹینشن اور ایسے ذہنی الجھنوں یا سائیکولوجیکل جو نفسیاتی الجھن ہیں، ان کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ یہ ریسرچ کے مطابق یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنے اچھے کام کرتے ہیں اتنے آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ بہت سی کرونک ڈیزیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دیتے ہیں، بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں آپ کو، ہم کو، سب کو۔ تو ہم ایک کال لیتے ہیں، پھر آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ اعصابی کمزوری، ٹینشن اور وہم کا کیسے علاج کیا جائے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ ہاں جی، میں حمیرہ بول رہی ہوں، لاہور سے۔ جی حمیرہ، کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ سارا ہی جو بھی وریز اور ٹینشن اور جتنا اسٹریس، سب چیزیں، ڈپریشن جو ہے، یہ سب نیگیٹو قسم کی تھاٹس اور فیلنگز ہیں۔ اعصابی کمزوری، ہاں جی، یہ ساری نیگیٹیوٹی میں آ جاتی ہیں اور انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ آج کل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ صحیح فرما رہی ہے۔ کیونکہ جب ہم ذہنی دباؤ کا یا اسٹریس کہنے کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہماری باڈی میں بہت سی کیمیکل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سارا جسم جو ہے، مسلز جو ہے نیک کے، وہ اکڑ جاتے ہیں، اور آپ کے سر میں درد، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، بہت سی بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں اسی طرح سے۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کا علاج پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں اور ان کو ہم اپنے نکال پھینک کے اپنے دماغ سے ہی، اپنے مائنڈ سے ہی نکال دیا جائے ان سب چیزوں کو، تو پھر ہی ہم صحیح ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو مائنڈ کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ہاں جی، مائنڈ کا یہ طریقہ، سب سے دیکھیں، انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اور جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ اسٹریس بڑھتا ہے، ٹینشن بڑھتی ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنے حال کو بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور جو لوگ اپنے حال کو بہتر بناتے ہیں تو ان کا فیوچر خود بخود سیٹ ہو جاتا ہے۔ جی حمیرہ، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ایسے لوگوں کو بھی ہیں جو اچھے لوگ بھی ہیں، بعض اچھے بھی ہیں، مثبت کام بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی لاحق ہوتے ہیں، لیکن اتنا شدید نہیں جو منفی لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے رویہ کو منفی رکھتا ہے، لوگوں سے منفی، ان کی باڈی پہ سب سے زیادہ اثر ہوتے ہے۔ وہ لوگ جو نیگیٹو سوچتے ہیں، جو نیگیٹیوٹی کو، جو اپنی صلاحیتوں کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، یعنی منفی استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے سب سے زیادہ، یعنی ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ ان کی باڈی پہ، اپنی باڈی پہ ان کے سب سے زیادہ اثر ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ان کے اپنے باڈی پہ سب سے پہلے اثر ہوتے ہیں، پھر دوسروں پہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اپنی ہی باڈی میں ہی سب سے پہلے چینجز آتی ہیں ہمارے۔ بالکل، یہ یعنی ریسرچ کے مطابق سائیکولوجی کے لحاظ سے، جل سائنس۔ تو اس میں ڈاکٹر یہی ہے کہ ہم اپنا خود علاج کر سکتے ہیں، اس میں ہم اگر صبح کی سیر کو اپنا لیں
صبح اٹھے اور آدھے گھنٹے کی واک، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ایکسرسائز تھوڑی سی کریں. سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. بالکل صحیح. کیونکہ ہم لوگ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو کام ہوتے نہیں ہے ہم پھر وہ جو لوگ نیگیٹو ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، تو ایسے لوگوں کو یہی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. صحیح. اور صبح اٹھیں، صبح کی سیر کریں، ورزش کریں، اچھی خوراک کھائیں اور پریشانی سے دور رہیں. تو آج تو اچھی خوراک کی وجہ سے وزنیں بڑھ رہے ہیں اور ایسے مسائل آ رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر، وہ تو فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں نا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، بڑے اچھے اور بڑے زبردست کھانے کھاتے ہیں، بہت صبح اٹھتے ہیں اور قدمیں جو ہے نا واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. اویئرنیس ہے بہت سے لوگوں میں، اب یہ چیز آ گئی. اب تو آج کل بچوں میں بھی ہے اور وہ ویٹ کنٹرول کرنا جانتے ہیں. ایسی ڈشز، ایسی کیلوریز جس میں کم ہو، ایسی چیزیں کھائیں، فیٹ سے دور رہیں. جتنی بھی موٹاپے والی اشیاء، سویٹس ہیں، میٹھی چیزیں، ان کی جگہ فروٹس لیے جائیں، سیلڈ کھائے جائیں اور گوشت کو کم کھایا جائے. جی بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں تو وہ ورزش بھی کرتے ہیں اور اچھے جو غذائیں بھی کھاتے ہیں، تھوڑی پرہیز بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے کچھ لوگ، یعنی وہم کا اور اعصابی کمزوری ہے. ہاں جی، وہ تو جب سب کچھ کر چکے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریزلٹ ان کو حاصل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ اپنی ذہنی پاور کو سمجھا کے ذریعے یوز کریں ان کو. دیکھیں میڈیکلی تو ہمیں اچھے غذا کھانا ہے اور یہ ضروری ہے. غذا تو بہت ضروری ہے اور ایکسرسائز بھی. کچھ لوگ خالی ڈائٹنگ پہ چلے جاتے ہیں اور 15 منٹ بھی نہیں وہ چل سکتے. اگر انہیں کہا جائے نا کہ آپ چل کے دکھائیں تو وہ نہیں چلیں گے اور وہ سارا دن بھوکا رہنے کو کہیں گے کہ ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں. غلط قسم کی ڈائٹنگ سے بھی آپ کا ویٹ تو کم نہیں ہو سکتا. صحیح بالکل درست فرما رہے ہیں. تو یہ کتابوں سے پڑھیں یا لوگوں سے شیئر کریں، لیکن خود سے نہیں کہ کسی ایک نے کوئی ڈائٹ دی ہے ڈاکٹر نے تو وہی سارے لوگ ڈائٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. آپ فرما رہی ہے کہ جو ہے آپ کے یعنی ایکسرسائز کریں، آپ کا طریقہ علاج یہ ہے کہ ایکسرسائز کریں اور اچھے غذا کھائیں اور کیا کریں اور پریشانی سے بچیں، ٹینشنوں سے بچیں. اور آخر میں جب یہ سب پاسبل نہیں ہے پریشانی سے بچنا، فرق نہیں پڑتا. وہ سمدھا کے ذریعے جو ہمیں سکھایا گیا ہے اپنی پاورز کو استعمال میں لائیں تاکہ پیسفل لائف بنے اور مثبت آپ کا جو سوچ کا انداز ہے پازیٹیو ہو. تو خود ہی یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی مل کے جب یہ سارے کام کریں گی تو آپ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دنیا کے ہر چیلنج کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھ جائے انسان تو میرا خیال ہے موٹاپا کیا بہت سی چیزوں پہ آپ قابو پا سکتے ہیں. موٹاپا تو کچھ بھی نہیں ہے. زندگی میں اتنی ابھی جو ہے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ان کو اتنا کام کرنا ہے کہ دن رات انہیں کام کی ٹینشن ہوتی ہے، وہم ہوتی ہے، خوف ہوتے ہیں ان کے اندر. وہ اگر یہ نہ کریں تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے کر لیں. اگر وہ آرام سے بیٹھے اور ٹینشن سے یعنی آپ کہتے ہیں پریشانی سے بچے تو پریشانیاں تو ارد گرد اتنی ہے پاسبل نہیں ہے. وہ تو آپ اللہ کا نام لیں، نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں اور خدا پہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا یہ مذہب سے دوری کی وجہ سے بھی ڈپریشن بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ حرکت کریں، میں برکت ڈالتا ہوں. کوئی طریقہ علاج ڈھونڈے، میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں آپ کوئی طریقہ علاج ڈھونڈے تو میں آپ کے ہیلپ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا حل ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنے چاہیے کہ ہر چیز کا حل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سورس رکھا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ نہیں. تو جب انسان کو یہ فل یقین ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا کوئی نہ کوئی سورس مل سکتا ہے، مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سورس مل سکتا ہے، تو وہ پھر غیر مطمئن زندگی وہم میں نہیں پڑے گا اور وہ ٹینشن میں نہیں آئے گا تو یا آئے گی. تو اس وجہ سے جب اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو اس طرح رکھے کہ ہم خود ایفرٹس کریں، اس حرکت میں برکت ہوتی ہے. ہم خود کوشش کریں تو ہمارے ٹینشن اور ڈپریشن انشاءاللہ یہ ختم ہوگا اور اپنے صلاحیتوں کو مثبت طور طریقے سے استعمال کریں.
بالکل جی، فرائض کی ادائیگی میں مطلب آپ صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. اگر آپ فوکس ہی نہیں کریں گے کسی بھی کام میں تو آپ کی تو جو نوکری ہے اس سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ہاں یہ بات ہے، فوکس کرنی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چھٹی ہو جائے گی. جی آپ کیا کرتی ہے؟ جی میں ایک اسکول میں مینجمنٹ کی جاب کر رہی ہوں. ماشاء اللہ، اچھا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یعنی آپ لیکچرر بھی ہیں؟ نہیں لیکچر تو میں نہیں دیتی، میں مینجمنٹ میں ہی ہوں، لیکن ورک شاپ وغیرہ ہمارے اسکول میں جو ہوتی رہتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا بہت لیکچر کا بھی آپ کہہ لیں کہ آ ہی جاتا ہے ان سے. اچھا جی، بہت اچھی بات ہے. لاہور میں؟ ہاں جی لاہور. آپ نے سمدھا کیے ہوئے؟ ہاں جی میں نے 8 لیولز کر لیے ہوئے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو 8 لیول آپ نے کیے، اب کچھ کیا ایکسپیرینسز اچھے ہیں؟ ہاں جی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. میں نے جو میرا اسٹاف تھا اسکول کا ان کے اوپر بھی میں نے اپلائی کیا اور ان کو بھی موٹیویشن میری جاری ہے. میں اپنے سے بھی ان کو لیکچر دیتی رہتی ہوں، ورک شاپس کرواتی رہتی ہوں تاکہ وہ میرے سے بھی کچھ ایسی سیکھیں باتیں، کیونکہ ابھی اسکولس میں آپ کو پتہ ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. زیادہ تر خواتین ہیں، جانا مشکل ہے، تو چھٹیوں میں پھر ہوتا ہے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کچھ کسی بھی چیز کو سیکھنے کا. صحیح. وہ بہت خوش ہوتی ہیں، میری بڑی خوشی سے باتیں سنتی ہیں. اور آپ اسٹریس مینجمنٹ پہ سکھائیں؟ پانی انرجائز کیسے کرتی ہوں میں ان کو بھی دیتی ہوں. جی اسٹریس مینجمنٹ پہ آپ سکھائیں. اسٹریس مینجمنٹ، اسٹریس لوگوں کو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو عورتوں کے لیے تو بہت ضروری ہے اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس جو ہے نا، آپ سمدھا لیول 6 سے آپ بٹھا کے لوگوں کو تو وہ اسٹریس کا جو کیا ہے وہ بالکل ریموو ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ اس دفعہ ضرور سیکھیں. جی میں اس دفعہ انشاءاللہ آپ آ رہے ہیں، بالکل آپ ریپیٹ کر لیں. زیادہ رہیں گے 3-4 دن تو آپ کا ہوگا وزٹ. سارا کچھ ریپیٹ کریں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا، تھینک یو ویری مچ. جی ہم آتے ہیں کہ وہم، ٹینشن، ڈپریشن دنیا کو سب کو ہوتی ہے. وہم کچھ نہ کچھ ہر انسان کو، اور ٹینشن کچھ نہ کچھ ہر انسان کو ہوتا ہے. ڈپریشن کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں. ریسرچ کے مطابق آج ہر 5 لوگوں میں سے 3 سے 4 لوگ ڈپریشن کا شکار ہے. حیرانگی کی بات ہے. یعنی آپ کے گھر میں اگر لوگ ہیں تو وہ ضرور اس میں ڈپریشن کسی وجہ سے ہے. اسی طرح وہم سے کوئی بھی شخص خالی نہیں ہے، لیکن وہم اور ٹینشن کا مسلسل رہنا یہ ڈپریشن بنتا ہے. گمبھیر مسائل دشمانی اور فزیکل اینڈ مینٹلی طور پہ انسان کو متاثر کرتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. آپ کے اپنے صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں. جب تک آپ نے اپنے صلاحیتوں کو نہیں جانے پاسبل نہیں ہوتی ہے کہ اس کا علاج کریں. سب سے پہلے تو جان لیں کہ آپ ہے کیا، اور جو یہ اس طرح چیزوں کو انسٹال کرتے ہیں یہ کہاں سے ہوتی ہیں، اس کا علاج خود آپ کو اندازہ ہو جائیں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ٹینشن. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی ٹاپک پہ. جی آپ کمزوری، ٹینشن اینڈ وہم. جی ہاں اعصابی کمزوری، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار. وہم ہے. اعصابی کمزوری، ٹینشن اور وہم. کیسے کہیں آپ کو زندگی میں وہم یا ٹینشن ہوا ہے کہیں نہ کہیں؟ ہاں ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے. کیسے ہوتا ہے؟ بس کسی فکر سے، کسی سوچ سے، بری سوچ سے. اچھا. اچھی سوچ سے تو نہیں ہو سکتا. وہم کہاں سے ہوتی ہے آپ کو؟ دل و دماغ سے ہوتا ہے. نہیں، کس چیز سے وہم ہوتی ہے؟ کس چیز کے بارے میں وہم ہوتی ہے آپ کو؟ یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ میں کوئی کام کرتی ہوں تو میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. جی. وہاں سے وہم پیدا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. دل میں یہ وہم آتا نہیں کر سکوں گی میں. جی. ڈپریشن کا بھی اسی طرح شکار ہو جاتا ہے. جی بہت اچھی بات.
हेलो। हाँ हाँ, डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी जी, मेरी आवाज सही नहीं आ रहा है आपको? लाइन कट कट कर आ रही है। जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आवाज नहीं आ रही फिर तो बात नहीं किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किए। वहम, टेंशन, डिप्रेशन किस तरह के यानी आसाबी कमज़ोरी, टेंशन, वहम ये चलते हैं, एक रास्ता इख्तियार करते हैं डिप्रेशन की तरफ, अफसरदगी की तरफ, मायूसी की तरफ, नाउमीदी जैसे ऐसी बातें इस तरफ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जो टेंशन है वो दूर करना है। आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें। एक पेंसिल, एक कागज़ लें और अपने तमाम जितने भी आपके डेली, वीकली, मंथली, ईयरली जो आपकी कारकर्दगी गोल्स है फ्यूचर में, उसको लिख लें और उसको जब 1 बाय 1 करते हैं तो आप उलझे नहीं होंगे। आपको ये नहीं होगा कि मुझे वो भी करना था कि नहीं करना, कभी भूल जाते हैं, अहम काम रह जाते हैं तो ऐसा काम कर लेते हैं हम जो कि उसकी ज़रूरत उस टाइम पे नहीं होते, लेकिन जो ज़रूरत होते वो हमसे रह जाता है। इस वजह से ये अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज ज़िंदगी गुजारें। और सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ लिखना होता है आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ तरीका। कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी, कौन बात कर रही है? मिसेस खान बात कर रही हूँ अटक से। जी जी, मिसेस खान क्या कहना चाहती हैं आज के प्रोग्राम में? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे बात की थी जी जी इसी तरह से प्रोग्राम में कॉल की थी, और मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। जी जी, बिल्कुल सही। और मौजू जो आज क्या है, टॉपिक जो है वो उससे भी बल्कि मैं आपसे सुनना चाहूंगी। आसाबी कमजोरी, टेंशन एंड वहम जो लोगों को होती है। जी जी बिल्कुल, आप प्लीज फरमाएं फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, टेंशन और वहम तो आजकल डॉक्टर साहब वाकई बहुत ज्यादा है। हाँ, हर इंसान को होते हैं। जी, कुछ माहौल इस तरह से हो गया, हमारे आसपास मुल्क में भी ऐसे हालात हैं जैसे टेंशन बहुत ज्यादा है। सही जी, और वहम भी इसी तरह से लोगों को, तो ये वहम होता है कि बस बच्चे बाहर गए हैं तो खुदा ना खास्ता वापस घर खैर खैरियत से आ जाएं, ये ना हो जाए, जरा सी देर हो जाए तो फिर माँ को बहुत ज्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है। वहम, टेंशन आसाबी कमजोरी भी ली आती है और मसल्स की कमजोरी भी ली आती है। जी डॉक्टर, इंसान को बहुत सारी चीजें जी कमजोर हो जाते हैं। आसाबी टेंशन, आसाबी कमजोरी हो जाती है और फिर वहम से खामखाई वहम में बहुत सारे वहम आने शुरू हो जाते हैं। सही सही। तो आपको कभी हुआ कोई टेंशन, डिप्रेशन हुआ है? जी जी डॉक्टर साहब, मुझे आपने अभी बता रहे थे कोई एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहते हैं, कौन सा एक्सपीरियंसेस? जी डॉक्टर, मैंने 1 to 4 किया ना आपसे, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, समदा की है 1 to 4। तो क्या समदा? मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, मैं जिसको भी करती हूँ अल्लाह का बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का मैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपकी आवाज थोड़े से कम आते। अच्छा जी, बात सही आ रही? हाँ बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोगों का इलाज के जो वहम, टेंशन, डिप्रेशन और आसाबी कमजोरी जिनको थे, आपने इलाज किए? उनका तो नहीं किया डॉक्टर, मैंने तो अभी सिर्फ क्रॉनिक पेन वगैरह का किया है। इस वजह से सर में दर्द होता है, बैक बोन में बहुत पेन हो, वो ठीक हो गए हैं, और स्किन प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गए हैं। हाँ, बड़े इलाज है, बहुत बड़ी इलाज है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। और उस तरह से आसाबी कमजोरी, जिनको चक्कर आते थे और वो कहते हैं हमें चक्कर आते हैं, हमारे हाथ पांव सोन हो जाते हैं, वो भी ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत आप बस हमें अपनी दुआ में याद रख सकती थी डॉक्टर साहब। अल्लाह आपको खुशियाँ और अता फरमाए, अल्लाह और आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला और आपको आप बस मुझे खुद भी काफी टेंशन रहती है आजकल, बस घर के माहौल में कुछ वो भी सही नहीं चल रहे हैं, बच्चों की भी टेंशन है, तो इस वजह से
میں آپ سے خود یہ ریسپیکٹ کروں گی کہ آپ کچھ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کس طرح سے اپنے گھر کے ماحول کو میں بہت اچھا کر لوں. HMF کیا ہوا ہے؟ جی میں نے HMF 1 کیا ہے. اچھا تو انشاءاللہ HMF سے دور ہو جائیں گے. HMF 2 بھی اس دفعہ کریں اور آگے لیولز بھی کریں نا. انشاءاللہ میں آگے لیول بھی اس سے لیول 1 to 4 سے تو معمولی بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں, باقی جو بہت کرونک ہوتا ہے آگے لیول میں ہوتا ہے. لیکن لیول 1 to 4 سے آپ نے خود علاج کے دیکھے, کمر کے آپ کہتے ہیں مہرو کے درد, مہرو کے پرابلمز, یہ پاسبل اسکن پرابلمز, یہ بھی ایک کرونک ڈیزیز میں ہے نا, تو میڈیکلی کیور نہیں ہوا, آپ نے علاج کیا, صحیح ہے. تو اس کا مطلب مجھے تو خود بھی بہت پرابلم تھی, یہ تو میری بالکل اللہ کے فضل سے آپ کی دعا سے بالکل کیور ہو گئی ہے نا. کیا کیور؟ فروزن شولڈر سے وہ سب ٹھیک ہو گئے. لیکن بس یہ جو ٹینشن, ڈپریشن اور یہ جو اعصابی کمزوریاں ہیں نا, یہ ٹھیک ہوگا. مجھے اس میں کامیابی دی. میں اپلائی تو کرتی ہوں HMF 1 جو میں نے کیا, میں وہ اپلائی کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. تو کچھ تھوڑا بہت مجھے فرق فیل بھی ہوتا ہے, مطلب کچھ وقت یہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن پھر 1-2 دنوں کے بعد پھر تھوڑی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ کو جو بھی ہے ڈوز جو ہے نا, جس طرح میڈیسن کی ڈوز ہوتی ہے, اگر ایک بار کوئی بیماری کیور ہوتی ہے تو وہ پھر پرماننٹ ہے, ہمیشہ کے لیے کیور ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی جس طرح میڈیکل میں ہمارے گلے کی کتنی پرابلمز ہو جاتی ہے, بار بار ہو جاتا ہے, آئز کی پرابلم, بار بار اسکن کی پرابلم آتے ہیں, معدے کی, گردوں کی, کہیں نہ کہیں بار بار آ جاتے ہیں نا, پرابلمز ہوتے ہیں. نزلہ زکام آپ کو کتنے بار ہوتی ہے زندگی میں, باقی چیزیں کتنی بار ہوتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور پھر ہوتا ہے. اور میڈیکل میں کچھ دوائیاں کتنے سالوں لینا پڑتا ہے نا, کچھ تو ساری زندگی لینا پڑتا ہے, اور کچھ مہینوں ہوتے ہیں, کچھ کیسے ہوتے ہیں, کچھ ہفتوں کے ہوتے ہیں, کچھ کئی ہفتوں کے ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح کریں کہ ڈوز کو صبح دوپہر شام آپ اپنے کو ہیل کریں, اور منیمم 3 دن مسلسل اپنے آپ کو ہیل کرے تو بالکل ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور آگے ایڈوانس لیولز میں انشاءاللہ بالکل یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ پنڈی آ رہے ہیں نا, آپ 4 تاریخ کو پنڈی آ رہے ہیں. بالکل 4 کو میں پنڈی آ رہا ہوں انشاءاللہ. اور بھی لوگوں کو بتا دے جو یہ اچھا چیز ہے, تو ہم دوستوں کو بھی بتانی چاہیے, ہمیں ہمارا فرض. میں سب کو بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب, میں تو سب کو بتاتی ہوں کہ میں نے بہت فائدہ اٹھایا, اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ, کچھ لوگ تیار بھی ہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو ضرور آئیں گے وہ بھی آپ کے پاس, اور وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تھینک یو, آپ نے کال کیا, بہت شکریہ. ہم وہم, ٹینشن, ڈپریشن, یہ کچھ چیزیں ملتے جلتے ہیں. وہم, کچھ لوگ وہم کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ڈپریشن ہی ہے, کچھ لوگ ٹینشن کو ڈپریشن سمجھتے ہیں, کچھ لوگ ڈپریشن کو ہی ٹینشن سمجھتے ہیں یا وہم سمجھتے ہیں. اس لیے اویئرنیس نہیں ہے, نالج نہیں ہے ہمارے پاس, اس وجہ سے ہم اس طرح کی چیزوں کی شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنے کو جاننے کی کوشش کریں, اور اگر پاسبل آپ کو ہو سکے تو ہمارے ضرور کوئی ورکشاپ, کوئی سیمینار کو اٹینڈ لازمی کریں, کیونکہ آپ کو یہ پتہ تو اندازہ تو ہوگا کہ آپ کے اپنے سائیکلوجی کیا ہے, آپ کے اندر کیا ہے, اور کس طرح کام کرتے ہیں وہ صلاحیتیں, وہ انسٹالیشن جو ماحول سے آپ کو ہوتی ہے, وہ جو نیگیٹو انسٹالیشن ہوتی ہے آپ کو, جو نیگیٹو جو فورس ہے وہ جو آپ کو وجود کو گھیر لیتے ہیں, جو آپ کے اندر سے کریٹ ہوتے ہیں خود سے, آپ کی دنیا کو, آپ کے سسٹمز کو پکڑ لیتے ہیں, جگڑ لیتے ہیں اس کو. یہ جاننا بڑی ضروری ہے. کم سے کم میرے ورکشاپس میں یہ آپ سیکھیں گے کہ آپ خود کیا ہے, آپ کے اندر کون سے انسین جو نظر نہ آنے والے سسٹمز اللہ تعالیٰ نے رکھیے, نظر نہ آنے والی صلاحیت آپ کے وجود میں موجود ہے. یہ بڑے اہم ترین ہے کہ ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے.
کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں راولپنڈی سے گلناز بات کر رہی ہوں, مسز ضیا. جی 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 مسز ضیا, سر آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. جی جی کیا فرما رہی ہیں آج؟ سمدہ ہیلنگ کے فوائد, یا آج کا ٹاپک کون سا چل رہا ہے آپ کا؟ جی ٹاپک اعصابی کمزوری, ٹینشن, وہم. جی یہ تو بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور ہمارے معاشرے کے اور ارد گرد کے ماحول کے بالکل عین مطابق ہے. اور سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے, کیونکہ ہمارے سمدہ ہیلنگ میں اس چیز کا بہت بہترین علاج ہے. جی جی اور یہ ہے کہ وہم اور ڈپریشن جب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تو وہم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ ان سب چیزوں کے بعد پھر جو ہماری چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اعصابی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور پھر لگاتار ہم مزید پریشانیوں میں گھستے چلے جاتے ہیں, اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر ہمیں وہم اور دیگر امراض میں مبتلا کرتی رہتی ہیں. اور سمدہ ہیلنگ انرجی ایک ایسا واحد علاج ہے جس سے ہم بہترین طریقے سے ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. سمدہ ہیلنگ انرجی کیا ٹینشن, ڈپریشن, ایسے وہم اور اعصابی کمزوری کو کیور کر سکتے ہیں؟ بالکل سر, بالکل, بلکہ لیول 2 تو اس کا بہترین قسم کا علاج ہے. اور میری تو تھنکنگ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا معاشرہ ہے وہ زیادہ تر ڈپریشن اور ان چیزوں کا شکار ہے, اور جب ڈپریشن ہوتی ہے تو وہم تو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. کاروبار نہیں چل رہا تو ڈپریشن ہے, وہم ہو رہا ہے کہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے یا ہمارا کوئی دشمن ہے. اس طرح کے حالات میں بھی یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, اور جو لیول 2 ہے وہ اس چیز کو کیور کرتا ہے. اچھا اچھا, تو ماشاءاللہ بڑے اچھی تجربات ہیں آپ کے. آپ نے کسی کا علاج کیا, بہت سے لوگ چاہتے ہیں وہ اپنے وہم, ٹینشن اور اعصابی کمزوری کو دور کریں, کیسے پاسبل ہے؟ سر ایسا ہے کہ جب یہ میں نے یہ کیا تھا سمدہ ہیلنگ تو مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا تھا, لیکن یہ کہ اب جب سے میں نے سمدہ ہیلنگ انرجی کی اور دوسروں کو میں علاج کر رہی ہوں تو مجھے اس بات کا وہ ہوا ہے, پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت چیز عام ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہم اور ڈپریشن تو حد سے زیادہ ہے, اور اسی کی وجہ سے دوسری چیزیں بہت زیادہ ہیں, اور لوگ جو ہیں نا وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور زیادہ بیماری کی اس بیماری کی وجہ سے دوسری بیماریاں زیادہ ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر انسان ڈپریشن اور وہم کا علاج کر لے تو بہترین طریقے سے کیا کہتے ہیں باقی سب چیزیں کا علاج ہو سکتا ہے. میں نے لیول 2 سے کافی مریضوں کو بہتر کیا ہے, اور ان کی ڈپریشن اور وہم کے امراض پہ قابو پایا ہے, تو ماشاءاللہ سے وہ کافی بہتر ہیں اور کافی اچھا ریئیکٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا, آپ کے خود میں بھی کوئی پرابلم تھا؟ جی سر, میں جب تک نہیں کیا تھا تو میرا جوائنٹ پین تھا اور بہت شدید قسم کا تھا, اور ایک یہ تھی کہ انرجی پاورز نہیں تھے. ہر وقت یہ وہم رہتا تھا کہ شاید جوائنٹ پین کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہیلنگ کی ہم جب کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو میرے خیال میں 90% تو ہماری بیماریاں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں جنہیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, اور ایک نئی انرجی اور نئی پاور انسان کے جسم میں آ جاتی ہے. تو یہ چیز میں نے محسوس کی ہے کہ سمدہ ہیلنگ جو ہے یہ جو آپ کہتے تھے موسٹ پاورفل انرجی, وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ دل سے کہنا پر دل جاتا ہے کہ یہ جو ہے ورلڈ کی موسٹ پاورفل انرجی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے علم سے روشناس کروائی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں نے ایک شوگر کی پیشنٹ ہے میری, وہ اس کو میں 1.5 مہینے سے کر رہی تھی, اور اس کو نا کسی طرح آرام ہی نہیں آ رہا تھا, میں تنگ آ گئی تھی.
کہ آہستہ آہستہ میں نے نا ایک دن تو اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ آپ اس طریقے سے سوچے کہ آپ کو نا بیماری شوگر کی بیماری نہیں ہے, آپ نارمل بیماری میں کسی مبتلا ہے اور سائیکولوجیکل اپنے آپ کو اس بیماری سے وہ کریں. آپ بلیو کریں آج 5واں دن ہے کہ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میری شوگر ہائی نہیں ہوئی ہے اور میری شوگر نارمل ہے. میں مطلب سائیکولوجیکل اسے کہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو نا اگنور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. تو یہ میرے ایک اتنی اچھی کامیابی تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. بڑی بات ہے, ماشاءاللہ آپ سائیکولوجسٹ بھی ہو گئی ہیں نا. سر وہ میرے خیال میں سمدھا ہیلنگ جو ہے نا یہ ہمیں خود بخود سائیکولوجی سکھا دیتی ہے اور سیکیور کرنا بھی سکھا دیتی ہے. انسان کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ ہم ہے کیا, انسان کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سا ایسی صلاحیت ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کبھی کبھی لوگ کیور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے جو کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, میں آپ کو بہت سی مثالیں بھی بتائی ہوں گے کہ ایک شخص ہے, مقصد ان کی جو گردوں میں سٹونز ہے, پتھری ہے, وہ سمدھا سے علاج سے نکل جاتے لیکن ابھی وہاں ان کو درد ہوتے ہیں, نہ انفیکشن ہوتے ہیں, نہ وہاں پتھری ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, لیکن ابھی درد ان کو وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں. جب ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ ہوگی, کلیئر ہے, تو ہاں اس کی درد آرام سے اسی وقت آرام آ جاتا ہے ان کو. یہ سائیکولوجیکل ہے. وہ کبھی پیشنٹ ٹھیک ہو بھی جاتا ہے لیکن چونکہ ان کو یقین نہیں ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی تک ہم ایسا ہی ہے اور سمدھا سے کیا ہوگا یا کیسے. میرے ساتھ نا ڈاکٹر صاحب ایک کڈنی کے پیشنٹ ہیں جن کی کڈنی نا ریشلنگ ہو گئی ہے. وہ بہت اچھا کوآپریٹ کر رہی ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ 20 دن مجھ سے ٹریٹمنٹ لیے اور ماشاءاللہ سے ان کے چہرے سے بہت فریشنس ہو گئی ہے اور وہ مجھے کافی اچھا رزلٹ دیتی ہیں کہ مجھے یہ تکلیف نہیں ہے, مجھے وہ تکلیف نہیں ہے. یعنی میں اتنا اچھا مجھے کسی بھی پیشنٹ نے نہیں رزلٹ دیا جتنا اچھا وہ دے رہی ہے. تو میرے خیال میں سائیکولوجیکل بھی جو پیشنٹ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. کال ڈراپ ہو گئے, دوسری کال ہولڈ پر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں محمد عادل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی محمد عادل صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام عصبی کمزوری, ٹینشن, وہم؟ جی سر, مین تو چیز یہی ہے کہ سر الحمدللہ اس قسم کی جو یہ خوف یا جو وہم کی سچویشن ہے, جی سر اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا یہ ایکچولی کچھ چیز ہوتی نہیں ہے. یہ بندے کی اپنی نیگیٹو تھنکنگ, نیگیٹو سوچ کی وجہ سے یہ خود بخود کریٹ ہو جاتی ہے بندے کے اندر. اگر بندہ نیگیٹو نہ سوچے, پازیٹیو اگر اپنے آپ کو رکھے, پازیٹیو سوچ سوچے, تو میرا خیال ہے کہ یہ وہم, خوف یا یہ نا امیدی والی جتنی بھی کیفیت ہیں وہ میرا خیال ہے کہ رفت کبھی انسان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوں گی. کیا خیال ہے سر؟ صحیح بالکل. آپ یعنی اگر ان کے اندر خوف نہ ہو, وہم نہ ہو, کیا نہ ہو, وہم, خوف اور فوبیا جو ہو جاتا ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو ہم اپنے اندر خود پیدا کرتے ہیں نیگیٹو سوچ کے. نہیں, ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. انسان جب نیگیٹیو سوچتے ہیں, بہت سی مایوسی, نا امیدی لے آتے ہیں, لوگوں کے ساتھ برا بھلا کرتے ہیں اور وہ بری پلاننگ کرتے ہیں, ان لوگوں میں سب سے زیادہ, وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اس کی, لیکن ان کے اندر جب جھانکیں گے تو ان کو سب سے زیادہ وہم, ڈر, ٹینشن, یہ عصبی کمزوری, یہ چیزیں آ جاتے ہیں ان میں. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر انسان اپنی پازیٹیو سوچ رکھے تو میرا خیال ہے کہ بہت خوشحال بھی رہے گا اور اپنی آگے کی زندگی بھی اچھی گزارے گا. ریسرچ کے مطابق جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور پھر اس پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ خود اللہ نے ایک بڑی طاقت کریٹ کی ہے, اشرف المخلوقات, وہ مثبت طور طریقے سے, اچھی طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کو جان کے اس کو استعمال کرتے ہوئے زندگی میں جو چاہتے ہیں بہت سی چیزیں مل جاتے ہیں ان کو جو وہ چاہتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی شخص ہے وہ وہم, ٹینشن, ڈپریشن اور خوف جیسے بیماریاں جو ہوتے اس کا مبتلا نہیں ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں زندگی میں چھوٹے بڑے ضرور وہم تھوڑا بہت تو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں,
ہر انسان بالکل ہوتے ہیں لیکن مسلسل اس کا رہنا ڈپریشن کے، اور وہ بھی ایک بہت ہی ڈیپلی ڈپریشن کے شکار کر دیتے ہیں انسان. تو سر میں بتاؤں کہ میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہی واقعہ ہو چکا ہے، ٹائم ہے تو میں عرض کروں؟ جی بالکل بالکل بالکل. ایکچولی میرے ساتھ بھی تقریباً آج سے 2 یا 2.5 مہینے پہلے 2.5 مہینے پہلے بھی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی، جسے ہم کہیں گے نا کہ جو آج میں اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ خوف اور وہم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ یہ 2-2.5 مہینے پہلے تھا. وہ یہ تھا کہ میں چھوٹی سی ایک چیز کے وہم کا شکار تھا کہ اگر میں تھوڑا 5 منٹ لیٹ اٹھوں تو میرے ساتھ آنکھوں میں درد، میرے سر میں درد، میرے کو پورا دن ٹینشن رہتی تھی. تو لیکن الحمدللہ اب 2 مہینے بیچ میں جو گزرے، میں نے الحمدللہ کچھ آپ کا کورس جوائن کیا تھا سمدھا کا، تو 1 to 4 لیول میں نے کرنے کے بعد وہ وہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے ہمارے دماغ سے نکال ہی دیا. اور آج میں اس کیفیت میں ماشاءاللہ ہوں کہ ابھی میرے ساتھ آج تک 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، میرے کبھی سر میں اور آنکھ میں لیٹ اٹھنے کی وجہ سے یا اسی قسم کی وہم کی وجہ سے آج تک کبھی بھی درد نہیں ہوا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی تجربہ ہے، بہت بڑے. لوگ کہتے ہیں کہ وہم کا علاج کبھی نہیں ہے، کیا وہم کا علاج ہے سمدھا ہیلنگ انرجی میں؟ وہم کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. صحیح تو ہے ہی نہیں. وہ تو اپنی خود نیگیٹو سوچ سے کہتے ہیں کہ میں لیٹ اٹھ گیا. ارے بھائی میں لیٹ اٹھا ہوں نا، یہ میں نے کیوں سوچا؟ اگر میں صحیح سوچوں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، لیٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، 5 منٹ لیٹ ہو گیا کیا ہوا، تو میں بالکل ٹھیک رہوں گا. تو یہ سمدھا نے سکھا دیا نا ہمیں. الحمدللہ الحمدللہ. ایک اللہ کے ایک بہت بہترین نالج ہے کہ جو سمدھا، جو شفا ہے، اللہ کی ایک شفا ہے، طاقت ہے، ایک بڑا زبردست طریقہ علاج ہے کہ جس میں وہم کا بھی علاج ہے. بالکل جہاں تک بندہ وہم تک بھی پہنچ جاتا ہے، جو کہ وہم نکل جائے گا. یعنی کہ اگر ذہن میں وہم نام کی چھوٹی سی بھی اگر چیز ہوگی وہ بھی نکل جاتی ہے. اگر کوئی سمدھا جسے کر لے تو میرا خیال ہے کہ اس کے دماغ سے ذہن نام کی، تو خیر میں نے کہا نا چیز تو ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کونے میں بھی ہوگی نا وہ سمدھا اس کو نکال دے گی. اور اگر الحمدللہ اس کے ساتھ کہ انہوں نے اگر ایسے میں اس کو اپلائی کر دیا تو پھر تو میرا خیال ہے سامنے والے کا بھی ہم وہم نکال سکتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے. کیونکہ آپ جب مثبت انرجی جب ہم سے جاتی ہے، جب ہم سے مثبت پازیٹیو پاور دوسروں پہ اچھے اثر کرتے ہیں، دوسروں میں سکون آتے ہیں، دوسرے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کا جو وہم ہے، جو ایسا ٹینشن ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک امید سا جاگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک امید سا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہوئے تو پازیٹیو انرجی ملتا ہے، انسان بہت اچھی ہوتا ہے. بالکل یہی ہوتا ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اچھی باتوں سے ہمیں انرجی بھی پازیٹیو ملتی ہے. اور نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم خود، ہمارا دماغ نیگیٹو ہوگا، گھر پہ آئیں گے فیملی کے ساتھ لڑائی ہوگی، ماں باپ کو برا بلا بولیں گے، دوستوں سے لڑائی ہوگی. یہ چیزیں واقع نیگیٹو اور پازیٹیو میں واقع بہت بڑا فرق. یہ ہمیں الحمدللہ سمدھا نے سکھا دیا کہ تھوڑی سی تمیز کرنی چاہیے کہ پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے. صحیح، بالکل صحیح فرما رہے. یہ انسان کے اپنے نقصانات ہیں جو کہ وہ اپنے لیے نیگیٹیو استعمال کرتے ہیں. بظاہر تو وہ کچھ برا بلا کر کے شاید کچھ چیز حاصل کر سکیں، جھوٹ بول کے اور اس طرح کے کچھ انسان کے ساتھ کر کے شاید ظاہری طور پہ کچھ حاصل کر سکے، یا مقصد مال دولت حاصل کر سکے، یا جھوٹ بولا کوئی اور مسئلہ اس کا حل ہو گئے، لیکن وہی ان کے لیے ٹینشن اور وہم کے باعث بنتے ہیں. اور وہم جو ہے، ٹینشن جو ہے، وہ ڈپریشن کے شکار کر دیتا ہے، سٹریس کے شکار کر دیتا ہے، جو ایک بہت خوفناک چیز ہے. بہت زیادہ. یہ اینڈ اس کا رزلٹ آخر کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ناامیدی ہو جائے گی. ہاں بس یہ ہے. وقتی طور پہ تو آپ کو بہت پیسہ بھی مل جائے گا، شہرت بھی مل جائے گی، کامیابی بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا نتیجہ تو بہت برا، انجام تو اس کا آخر کا بہت برا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے، بالکل صحیح فرما رہے. بہت اچھے عادل صاحب، بڑے اچھی باتیں ہوئے آپ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا، ہمیں موقع دیا بات کرنے کا. یو آر ویلکم. مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ نے ماشاءاللہ اتنی
बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए, इतने अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। वहम कहाँ जाता है? वहम का इलाज नहीं है, लेकिन आपने देख लिया कि वहम का भी इलाज है। अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज कहाँ जाता है, इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज, हर मसले का हल रखा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मसले का जो सोर्स, हल करने का सोर्स है वो कहाँ पर है। अगर हम ढूंढे उस सोर्स को तो ज़रूर हमें अल्लाह ताला अगर तलाश में हो, मसला हल हो जाएंगे। ज़िंदगी में आपने देखा होगा, आप खुद ज़रा सोचे कि ज़िंदगी में जो चीज़ आप चाहते थे अभी आपके पास है वो, और आप जो ये समझते थे कि ये चीज़ मेरे पास अगर आए तो क्या बात है, बस फिर तो ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। आ भी गए, उसके साथ ज़िंदगी आधी हो गए, अभी गुजर भी गए, भूल भी गए हम। सोचे ज़रा, इसी तरह बुराई पे सोचा आपने तो बुराई भी गुजर गया, हो भी गया आपसे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने अच्छाई की है और बुराई की है, बुराई आपकी जहन में घूमते रहते हैं हमेशा, वहम, टेंशन का शिकार करते हैं इंसान को। अच्छाई जो है वो दिली सुकून मिलता है इंसान को। आप ज़रा सोचे। मैं एक कॉल लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं राशिदा बोल रही हूँ लाहौर से। जी राशिदा, क्या हाल है? ठीक है, बच्चे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी राशिदा, वहम, टेंशन और असबी कमजोरी का क्या ऐसी चीजों का इलाज होते? जी डॉक्टर साहब, क्यों नहीं, इलाज है। कैसे? इसमें डॉक्टर साहब मैं आपकी स्टूडेंट बोल रही हूँ। जी 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 राशिदा, इसमें जो समदा हीलिंग पावर एंड हीलिंग नची है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन इलाज होता है। हालांकि मैंने फिजिकली ये जो सर दर्द और ये तनाव, खिंचाव, पट्टों की दर्द, टांगों की दर्द, इसके लिए मैंने समदा हीलिंग दी लोगों को माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई मरीज ऐसे थे जिनको वहम भी था ना, और डिप्रेशन भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी समदा हीलिंग की वजह से उनको वो भी, उसका भी आराम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। इसका मतलब है वहम का इलाज बिल्कुल है। जी बिल्कुल है। अल्लाह ने हर चीज के कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सोर्स कहीं ना कहीं रखा है, लेकिन हमें नहीं पता है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो डॉक्टर मेरी समझ में तो इसका ये आया है कि जब इंसान फिजिकली सही होता है, मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पे भी इंसान जब रिलैक्स होता है, सही रहता है, तो ये जो दूसरी बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन, तो ये तो ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसकी वजह से, क्योंकि जब जहन तंदुरुस्त होगा इंसान, ऐसे लोग कहते हैं कि हल्का फुल्का अपने आप को महसूस करते हैं कि इससे ट्रीटमेंट मतलब हीलिंग लेने के बाद ना, तो उनकी ये जो खासतौर पे डिप्रेशन जो है, ये तो डॉक्टर साहब इससे किस्म का 100% मेरे तजर्बे में है कि वो ठीक हो गया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको और ताकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको और खुशियां अता फरमाए, और इंशाल्लाह। और आपने समदा कितने लेवल्स किए? डॉक्टर मैंने समझा के 8 लेवल्स किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आप पूरा हीलर है। जाहिर है टेंशन, डिप्रेशन की जरूरत है, क्रोनिक डिजीज और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और HMF भी किए? जी HMF भी किया है माशाल्लाह, वो भी किया आपकी दुआ से। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। दोनों लेवल? जी नहीं, दो नहीं डॉक्टर, एक किया, एक नहीं किया। अच्छा अच्छा, सही है सही है। जो सेकंड लेवल है वो नहीं किया। अच्छा चलो, इस दफा इंशाल्लाह आप करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा तो आप अपने गोल्स में लिखे और सारे कुछ, और उसको फिर उस पर काम करें तो अल्लाह आपके गोल्स तमाम अचीव करेंगे। जितने इंशाल्लाह, तमाम तो पॉसिबल नहीं होते जिंदगी में, कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत सी चीज पॉसिबल है। जी तो डॉक्टर साहब आप लाहौर कब आ रहे हैं?
مسئلہ یہاں پر بنتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کے شکار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسے کچھ ہو نہیں سکتا ہے، کوئی چیز پاسبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ پہ اس طرح کی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کی ہے، تھینک یو، اللہ حافظ. ہاں ایک بات آپ نے کہی کہ لاہور، ہم لاہور میں ہی ہے اور آپ تشریف لیں انشاءاللہ ایڈوانس کلاسز کے لیے. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، بڑے اچھے تجربات، کیا زبردست تجربات، کیا بہترین تجربات. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایسے تجربات آپ کو کیسے میڈیکلی یا کسی اور لحاظ سے جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، ڈپریشن اتنی آسانی سے، ٹینشن، وہم اتنی آسانی سے کیور ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ نے کچھ چیزوں کے حل رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتوں سے مالا مال کیے ہیں. یہ بدل سکتا ہے، یہ اچھی طریقے سے اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک بہترین طور طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. آپ سوچیں ذرا اپنے بارے میں. میں ایک کال لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں سیالکوٹ سے طیبہ بات کر رہی ہوں. جی طیبہ، سیالکوٹ، کیا بات ہے. راوی سیالکوٹ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، سیالکوٹ بہت اچھا ہے. جی ماریا کی امی، ماریا اور میں نے اور میرے ہسبینڈ نے. اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو پوری انرجی کی وہ ایک دنیا ہے، انرجی کا گھر ہے. بہت اچھی الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. تو کیسے ہیں تجربات آپ کی؟ ہاں سر، بہت ہی اللہ کا شکر ہے، بہت ہی اچھے ہے. جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. تو کس طرح آپ لوگ یعنی اپلائی کرتے ہیں ادرس کے لیے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کافیوں کی ہے، اپنے رشتہ داروں کی ہے اور ادرس میں بھی کافی کی ہے. اللہ کا شکر ہے، سب کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائیں. یعنی آپ لوگ علاج بھی کر رہے ہیں اور اپنا علاج بھی، ادرس کا بھی، یہ بہت بڑی ثواب ہے. ہاں جی ڈاکٹر جی، آپ سے ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور کیا اس سے عصبی کمزوری، ٹینشن، وہم، ایسی چیزیں کیور ہو سکتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، اللہ کا شکر ہے، سندا سے تو یہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، یہ تو میں نے خود اپنے اوپر ازمایا ہے اور اپنے بہنوں کے اوپر کافی ازمایا ہے، بہت اچھا، بچوں کے اوپر ازمایا ہے. اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہوا ہے اسے. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں سمجھا سے تو اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی کیا جائے میں کہتی ہوں اتنا ہی کم ہے. اس پہ بیٹھتے جو ہے نا آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور یقین کرو جب بھی آن کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اللہ کی کوئی کرنیں ہے، نور ہے جو ہمارے آ رہا ہے. صحیح صحیح، بہت بہت زیادہ ہمیں طاقت ملتی ہے. صحیح صحیح، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھی بات ہے. اور آپ کے جو ساتھی ہے وہ بھی بیزی ہوگا کیا، وہ بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی وہ کرتے ہیں، کرتے کم کرتے لیکن میں بہت زیادہ کرتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ظاہر ہے آپ لیڈیز بھی تھوڑی دل سوزی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر کسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کافیوں کو کیا ماشاءاللہ، اتنے اچھے انسپیریئنس ہوئے ہیں. میری باچی ہے بڑی، ان کا تو میں نے شوگر کا بھی کیا اور ان کا ڈر وہم وہ بہت تھا، وہ بھی ختم کیا ہے سمتا کے ذریعے. اب وہ ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہے. ایک دفعہ تو ان کو گھٹنوں کو کتنی درد تھی نا، ٹانگوں کو بہت زیادہ سوج گئے ہوتے، بہت زیادہ.
صحیح جب میں نے 7-8 کر کے آئی تھی نا لاہور سے تو اس وقت ان کی طبیعت بڑی خراب تھی تو میں نے ان کا اپلائی کیا ان کے اوپر. یقین جانا ڈاکٹر صاحب ان کو ایک دفعہ اتنا فائدہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ان کی ٹانگوں سے اتنا پانی نکلا ایسے پسینہ جیسے کسی نے پانی اوپر پھینک دیا. اور تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں مجھے آج تم نے کیا کیا مجھے, میں تو بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں. ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی. بہت اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب, بہت کے کافی ہوتے جو ہے نا جس چیز کا بھی علاج کیا اللہ کا شکر ہے بہت فرق پڑا ہے سب کو. اپنے بھائی کا میں نے کیا ہارٹ کا. اچھا اچھا ہارٹ جی اس کو ہارٹ کی تھی اور ڈاکٹروں نے اس کو اینجیوگرافی کی تھی لیکن ڈاکٹروں نے بعد میں کہا اس کا بائی پاس فوراً کراؤ. وہ بھائی میرا بہت ڈر رہا تھا, میری امی بہت رو رہی تھی تو میں نے کہا آپ ایسے کرے آپ انہیں واپس بلا لیں تو میں اس کا علاج کرتی ہوں. اور ڈاکٹر صاحب میں 2 ماہ ہو گیا اس کا علاج کر رہی ہوں اور 15 دن تو میں نے روزانہ کیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب وہ بالکل ٹھیک ہے, چلتا پھرتا ہے, ہر کام کرتا ہے اور صحت بھی اس کی اچھی ہونی شروع ہو گئی ہے. اچھا الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح کرتے رہنا. اللہ آپ کو کتنی اللہ تعالیٰ آپ کتنے راضی ہوگے, کتنے خوش ہوں گے, کتنے سب آپ کی ضرورت ہے اور سمجھا کے ذریعے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہوا ہے سب کچھ. میں تو بہت ہی کہتی رہتی چلا کے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کیا, اللہ کا شکر آپ کے ذریعے ہمیں یہ ملا ہے. بہت اچھی بات ہے. سیالکوٹ سے ایک لیڈی آئی تھی, انہوں نے سمدہ لیول 1 to 8 پھر سمدہ لیول 1 to 4 ماسٹر بھی کیے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ہم سنتے تھے تو میرے پاس میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کراچی میں ہوتے ہے اور یہاں پر مہینے 2 مہینے بعد آ جاتے ہیں تو میں یہاں اکیلے ہوتے ہوں, بچے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ چلو یہ پیشہ یہ اپنائیں, چلو کسی کے بلا ہوں گے کسی کے کچھ ہوں گے. وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ کہتے ہیں میں ٹینشن ڈپریشن کی شکار ہوں, اکیلے رہ کے تو بہت ٹینس ہوتی ہوں, بہت ٹینشن ہوتی ہوں, بہت عرصے سے جو ہے نا ہسبینڈ نہیں ہوتی ہے. انہوں نے سیکھا اللہ کا شکر ہے ٹینشن تو بالکل ختم ہو جاتی ہے نا. میں اتنی پریشان ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن پریشانی میں رہتی رہتی. اب اللہ کا شکر ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کچھ نہیں, میرے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے ہی کرنے ہیں. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ کی ذات پہ اور مجھ اندر وہ یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملے گی اور آپ کی دعا ہی ہمیں آگے جانے دے گی. اللہ بہتر کریں گے, اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی ہے. اچھا وہ لیڈی جو ہے نا آج ان کے پاس کئی 100 پیشنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ ان کے ہسبینڈ مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ تو بڑی مالج بن گئی, اب تو بہت خوش ہے اور وہ جو چیزیں سب ریموو ہو گئیں. پہلا میں خود ٹینشن میں ہوتا. بہت بڑی بات ہے کیونکہ جن کے پاس ٹائم اگر کچھ اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے کسی نے اور ان کے پاس ابھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو سمجھا ایک بہترین ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے, تاکہ لوگوں کا جو درد دور ہوتا ہے انہیں بھروسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پہ اور زیادہ یقین, اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی جو پاور ہے ان پہ ان کے اور زیادہ یقین بڑھ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل. اللہ کا شکر ہے اور یقین اللہ کی ذات پہ اور دل کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک ایسے کرے, یہ بات کرے, یہ بھی کرے اور اگر اس کا علاج کرے اللہ تعالیٰ بہت ہی یقین کرے واقعی بالکل ٹھیک ہے. جتنی بھی تعریف کی جائے نا اتنی کم ہے. صحیح. ماریا بھی کرتی ہے علاج؟ ماریا بھی کر رہی ہے, ماریا بھی کرتی ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ اچھا سیریس ہے اس کا بھی. اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اب گئی ہوئی ہے تو میں اس سے آپ کی بات کرواتی ہوں, گھر نہیں ہے وہ آج. اچھا اچھا صحیح ہے, بہت اچھا, ٹھیک ہے وہ پڑھے اچھا صرف بس تھوڑا سا جو ہے نا مسئلہ ہے وہ اس کے جو ابو ہے نا انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن میں صرف ان کی باقی سب ان کی عادت وہ ٹھیک ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے جتنا بھی کرے اتنا ہی کام ہے.
صرف ایک رہ گئی ہے وہ بس کم تھوڑی سی، وہ کچھ مجھے کوئی بتا دے. اچھا ایک عادت اگر رہ گئے ہیں تو باقی کچھ نہ کچھ تو انسان میں ہوتے ہیں، انسان ہے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں بس. یہ بھی یقین ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے وہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. بس ان کو یہ یاد مت لاؤ کہ آدمی یہ عادت، انہیں کہہ دے یہ جو عادتیں ہیں یہ ختم ہو گئے، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. بس ایسے اتنا ہی کہنا آپ نے، تو انشاءاللہ وہ عادت بھی ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی اگر عادت ہو، کوئی بھی پرابلم ہو تو یہ سمدھا جو ہے نا اور HMF جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی تو یہ تمام گھر میں خوشیاں لیتے ہیں، چھوٹی پوٹی تو ہو جاتے ہیں نا، تھوڑا بہت خامی تو ہر انسان میں ہوتی ہے. لیکن اس کو رشتے دار ہے میری ان کی بیٹیوں کے اوپر اثرات ہے بہت زیادہ، کافی جن بھوتے ان چیزوں پہ بہت اثرات ہے. اور ان کا میں نے جب میں ان کو تھرڈ لیول سے ان کا کاٹی ہوں تو کافی چیزیں جو حاضر ہو جاتی ہے، بولنا شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھے پروگرام کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سے بات ہوئی، بہت اچھی بات ہے. ناظرین ایک بات ہے کہ وہم اور ٹینشن کے مثبت طور طریقے سے زندگی گزارے، انشاءاللہ یہ وہم ٹینشن دور ہو جائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں. وہم ٹینشن اور یہ سبھی کمزوریاں کیور ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو چھاننے کے لیے کیا کریں گے؟ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، انسان کو اپنے آپ کو مطالعہ کریں، کیا طاقتیں کیا صلاحیتیں ہیں. آئیں ورکشاپس اٹینڈ کریں، دیکھیں اپنے کو اپنے اندر جھانک کے ایک بار اپنے آپ کی صلاحیتوں کو جاننے کی کوئی ایک بار محسوس کرے وہ صلاحیتیں جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، ایک بار محسوس کرے اس صلاحیتوں کو. تو انشاءاللہ تمام چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ ہے اور انہوں نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کیے ہیں کہ آپ کچھ مسائل کا حل بالکل کلیئر لے ہے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.